اللہ تعالیٰ اس شخص کو پسند نہیں کرتا جو کہ تکبر کے اندر مبتلا ہوتا ہے، تو وہ بہت بڑے دکھتے ہیں۔ جب غرور ختم ہو جاتا ہے پھر بلال حبشی، وہ حبشی غلام سیدنا بلال بن جاتا ہے، کیونکہ اصل سائز میں سیدنا بلال نظر آ رہے ہیں کہ مجھے موت قریب نظر آ رہی ہے، میری وصیت ہے کہ میرا جنازہ صہیب رومی پڑھائے گا۔ غلام، جسٹ امیجن دا کنگ آف دا کنگس آف دیٹ ٹائم، پرشین امپائر کو، رومن امپائر کا ستیہ ناش پھیر کے رکھ دیا سیدنا عمر نے۔ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تکبر سے کون پاک ہے؟ وی شوڈ نو دس تھنگ، کہ ہمیں پتہ ہو یہ لٹمس ٹیسٹ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ پڑوسی کے بارے میں نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین بہت کلیئر ہیں۔ پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک بہت اعلیٰ درجہ رکھتا ہے، اور پڑوسی کے ساتھ بدسلوکی جو ہے وہ بہت ہی گھٹیا درجے کا گناہ ہے، جس کے خلافات میں اس چیز کے بعد کوئی شک ہی نہیں رہتا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما دیں کہ اس کے اعمال، برے پڑوسی کے اعمال ایسے پگھلتے ہیں جیسے سورج کی روشنی میں برف پگھل جاتی ہے۔ تو ہمیں سورہ نساء اگر آپ دیکھیں اس کی آیت نمبر 37 کے اندر اللہ تعالیٰ نے کچھ نیکیوں کا تذکرہ کیا، سٹارٹ کیا کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی اختیار کرو۔ سورہ نساء آیت نمبر 37، اللہ کی بندگی اختیار کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، سیدھی سیکوینس، سیدھی کنٹینٹس، اور بالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ یہاں پہ بھی شرک کے فوراً بعد والدین کے ساتھ بہترین رویہ رکھنے کا حکم دیا گیا۔ نمبر 3، یتیم کے ساتھ بہترین سلوک کر، مسکین کے ساتھ، اپنے قریبی رشتہ دار کے ساتھ بہترین سلوک کر، مسکین کے ساتھ بہترین سلوک کر، اور اپنے اس پڑوسی کے ساتھ بہترین سلوک کرو جو تمہارا رشتہ دار بھی ہے۔ والجار ذی القربہ، پڑوسی بھی ہے، رشتہ دار بھی ہے، اور سیکنڈ اس کے بعد وہ پڑوسی والجار الجنوب، جو تمہارے ساتھ والا ہے لیکن تمہارا رشتہ دار نہیں ہے، اور پھر وہ تیسرا پڑوسی جو کہ چند لمحوں کا پڑوسی ہوتا ہے، کبھی اکٹھا بیٹھ کے اپنے اس کے ساتھ کھانا کھا لیا، کبھی گاڑی میں سفر اکٹھے کر لیا، فلائٹ میں، ٹرین میں، سفر میں آپ اکٹھے تھے، کسی جگہ آپ اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے پانی اکٹھے پیا، چائے اکٹھے پی، کھانا اکٹھا کھا لیا، اور یو اسٹینڈنگ ٹوگیدر ویٹنگ فار somebody، کسی کے جنازے پہ ملاقات ہوگی، آپ کے ساتھ کھڑا تھا، مسجد میں بیٹھے تھے، آپ کے ساتھ بیٹھا ہوتا، یہ وہ عارضی مہمان ہیں۔ ان کے ساتھ بھی بہترین حسن سلوک رکھنے کا اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر حکم دیا، اور آخر میں اس کی وجہ بیان کر دی بغیر پرمائز دیے۔ پرمائز کے لیے پچھلے احکامات کافی تھے کہ یہ گناہ کیوں ہوتے ہیں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا، محبت نہیں رکھتا، لا يحب من کان مختالا فخورا، اللہ تعالیٰ اس شخص کو پسند نہیں کرتا جو کہ تکبر کے اندر مبتلا ہوتا ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں، بدسلوکیاں پڑوسی کے ساتھ، والدین کے ساتھ، غریب کے ساتھ، یتیم کے ساتھ، رشتہ دار کے ساتھ، پڑوسی رشتہ دار کے ساتھ، سنگل ٹائم کے رشتہ داری والے کے ساتھ، چھوٹے سے ٹائم کے ساتھ جس کے ساتھ آپ کا اٹھنا بیٹھنا رہا، ویری شارٹ ٹائم نیبرہڈ ساتھ رہا، ان سب کے ساتھ کب ہوگا؟ جب آپ اس کو حقیر سمجھیں گے۔ یاد رکھیے، انسان دوسرے کو چھوٹا تب سمجھتا ہے، تب دکھتا ہے، چھوٹا تب ہی نظر آئے گا دوسرا آپ کو جب آپ اس کو یا تو دور سے دیکھیں گے چھوٹا نظر آئے گا، یا غرور سے دیکھیں گے تو چھوٹا نظر آئے گا۔ Looking from the distance gives a smaller vision, and looking with the pride, that again gives a very smaller vision of the real things, lesser than the actual size of the things. چیزوں کو جب اصل سائز میں دیکھا جاتا ہے تو وہ بہت بڑے دکھتے ہیں۔ جب غرور ختم ہو جاتا ہے پھر بلال حبشی، وہ حبشی غلام سیدنا بلال بن جاتا ہے، کیونکہ اصل سائز میں سیدنا بلال نظر آ رہے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود پھر اصل سائز میں نظر آتے ہیں۔ ابو جہل کو سائز نظر ہی نہیں ہے، غرور اتنا بھرا ہوا تھا، رائی الغنم کہتا تھا، او گدڑیے، او بکریاں چرانے والے، اور صحابہ اسی باندی خاتون کے بچے بھیڑیں چرانے والے عبداللہ بن مسعود کو مفسر قرآن کہتے تھے، سمجھتے تھے، ان کے سامنے سر نیچے کر کے ان سے بات کرا کرتے تھے، ان کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے، اور صہیب رومی غلام کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے وفات کے ٹائم میں وصیت کی کہ مجھے موت قریب نظر آ رہی ہے، میری وصیت ہے کہ میرا جنازہ صہیب رومی پڑھائے گا۔ غلام، جسٹ امیجن دا کنگ آف دا کنگس آف دیٹ ٹائم، پرشین امپائر کو، رومن امپائر کا ستیہ ناش پھیر کے رکھ دیا سیدنا عمر نے۔ ود ان شارٹ ڈیز صحابہ کی فوج ساتھ تھی، خالد بن ولید، ابو عبیدہ بن جراح، کون لوگ ساتھ نہیں تھے، اور رومن امپائر کا بھی تیا پانچا ایک کر دیا، اور پرشینس کا بھی کر دیا، اور وہ کیا وصیت کر رہے کہ میرا جنازہ وہ غلام پڑھائے گا۔ تکبر نہیں تھا، چیزیں اصل سائز میں نظر آتی تھی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پرسنل مینیفیسٹیشن کیسے دکھائی؟ منزل ذات و بابرکات میں تو تکبر کا ایک ذرہ کے ذرہ بھی، ایٹم تک کے چھوٹے ذرے تک بھی کوئی چیز موجود نہیں تھی۔ جب وہ فتح مکہ کے موقع پر مکہ میں داخل ہوئے تو اپنے پیچھے اپنے آزاد کردہ غلام زید بن حارث کے بیٹے کو بٹھایا،
سیدنا حسن کو سیدنا حسین کو نہیں پلایا جو ان کے جگر گوشہ تھے. لوگوں کو دکھانا تھا کہ the new world order has changed. Things will not be seen as per the lineage ancestry. کون کس کا بیٹا ہے, کون کیا کام کرتا ہے. اس غلام کے بیٹے کو جو کہ شکل سے کالا تھا کیونکہ اس کی والدہ ایمن وہ افریقن تھی, ایمن اور سیدنا زید بن حارث کی اولاد اسامہ بن زید, وہ پیچھے بٹھایا ہوا تھا. the co-rider of the king entering into مکہ, فتح مکہ 8 ہجری. اور لوگ حیران رہ گئے دیکھ کے کہ who is the co-rider. اب حضرت عباس نہیں, حضرت علی نہیں, حضرت عمر بھی نہیں ہے, بنی عدی کے سردار ہیں, بنو تیم کے سردار ابوبکر صدیق ہیں, وہ نہیں ہے ساتھ. خالد بن ولید ساتھ نہیں ہے, سارے نیچے چل رہے. پیچھے ایک ہی بچہ بیٹھا ہوا تھا, 16 سال کا نوجوان اسامہ بن زید, افریقن کالے بالوں والا نیگرو غلام. جب نیچے اترے, خانہ کعبہ کے اندر جانے کا وقت ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری مخلوق کے انتظار میں, کاش ہمیں آج یہ مرتبہ مل جائے, ہم ان کے ساتھ دیں. دونوں سسر داماد دونوں موجود ہیں, عشرہ مبشرہ موجود ہیں, بدری صحابہ موجود ہیں, سابقون الاولون کی لائن لگی ہوئی, جو شہداء ہو چکے جا چکے باقی سارے موجود ہیں. 1.5 لاکھ سے زیادہ کا مجمع تھا. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چابی بردار کو بلایا. عثمان بن طلحہ نے تالا کھولا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہاتھ سے سیدنا بلال کو پکڑا, دوسرے ہاتھ سے اسامہ بن زید کو پکڑا. ایک غلام در غلام, دوسرا غلام کا بیٹا باندی اور غلام کا بیٹا اسامہ, اور سیدنا بلال بن رباح ہاتھ سے پکڑا, خانہ کعبہ کے اندر دروازہ بند کر دیا. دس واز دا پریکٹیکل مینیفیسٹیشن. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس کے اندر رائی برابر چھوٹا دی ایٹم آف دیٹ ٹائم کہ رائی تھا, رائی کے دانے کے برابر بھی اس میں تکبر ہے, بڑائی ہے, ایروگنس ہے, وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تکبر سے کون پاک ہے, وی شوڈ نو دس تھنگ. ہمیں پتہ ہو یہ لٹمس ٹیسٹ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, جو سلام میں پہل کرے السلام علیکم ورحمۃ اللہ, وہ تکبر سے پاک ہے. اور فرمایا جو اپنا وزن خود اٹھائے سلام سے پاک ہے. تکبر سے پاک شخص سلام پہلے کرے گا, دوسرے کا انتظار نہیں کرے گا کہ یہ چھوٹا ہے یہ پہلے سلام کرے گا, میں بڑا ہوں میں بعد میں سلام کروں گا, یہ عمر میں چھوٹا ہے یہ پہلے کرے گا, یہ درجے میں چھوٹا ہے میں تو سینئر ہوں میں بعد میں کروں گا, یہ تو ملازم ہے یہ پہلے کرے گا, میں بیٹھا ہوں یہ آ رہا ہے یہ پہلے سلام کرے گا, میں آ رہا ہوں یہ سارے بیٹھے ہوئے پہلے مجھے یہ سلام کریں گے. یہ تو سارے بچے بیٹھے ہوئے, سارے غلام بیٹھے ہوئے, سارے جونیئرس بیٹھے ہوئے, آئی ایم دا باس, دے ہیو ٹو. نہیں, تکبر سے پاک والا سب سے پہلے سلام کرے گا. صحابہ کہتے ہیں ہم کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سلام میں پہل نہیں کر سکے, بڑی کوشش کی, بٹ ہی وڈ آلویز بیفور دیٹ وی وڈ اوپن دا ماؤتھ وی وڈ لسن السلام علیکم ورحمۃ اللہ, بول چکے ہوتے تھے. دوسرا کیا تھا, اپنا وزن خود اٹھائے گا, اپنا لیپ ٹاپ خود اٹھائے گا, ڈرائیور پیچھے لے کے نہیں گھومے گا, اپنی ڈائری اپنی فائل خود اٹھائے گا, اپنا بیگ خود اٹھائے گا. بچے بڑے سارے نہیں اٹھائیں گے, یا بچے پیچھے بیگ لے کے آ رہے ہیں یا کوئی اور پیچھے بیگ لے کے آ رہا ہے. بچے اپنی مرضی سے سعادت کے تحت اٹھا رہے ہیں, دیٹ از سم تھنگ ایلس. لیکن یہ چیز پسند کرنا کہ ہی شوڈ آلویز پک اپ مائی بیگ, سم تھنگ اپ ہیئر. گاڑی سے اتر رہے ہیں, چند قدم پہ آفس کا دروازہ ہے اور لیپ ٹاپ بیگ فائل خود نہیں اٹھانا, somebody will pick it up. This is the classical example. سارے سلام کریں گے تب صاحب بہادر جواب دیں گے, اور پھر جب جواب نہ دے جو تو اس کا مطلب ہے کہ وہ تو پھر بہت ہی لیول سے نیچے جا کے گر چکا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس دین کی سمجھ اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.